میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، جب بھی ہم تقریر سنیں، جب بھی ہم بیان سنیں، جب بھی ہم دین کی باتیں سنیں، جب بھی ہم قرآن سنیں، حدیث سنیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ نمبر ایک، میں پوری توجہ سے غور سے سنوں گا، پوری توجہ سے اور غور سے سننے کی کوشش ہونی چاہیے، اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا عمل جو ہمارا ہے، وہ دوسری نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ جو بات میں نے سنی وہ میرے زندگی میں اگر ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن و حدیث کی، دین کی بات جو میں نے ابھی سنی ہے، وہ اگر میری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج سے میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو کام کرنے کے ہیں، نمبر ایک سننا ہے اور نمبر دو اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر بندہ یہ دو کام کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے اگر تم یہ دو کام کرو گے تو پھر میں تمہیں دو انعام دوں گا۔ اللہ کی طرف سے کتنے انعام ملیں گے؟ دو انعام ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں 23ویں پارے میں، الذین یستمعون القول، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم یہ دو کام کرو گے، عمل سننا اور عمل کرنا، اگر یہ دو کام کرو گے میں دو انعام دوں گا۔ پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ تم چاہو نہ چاہو موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کروں گا۔ موت کے وقت اللہ کیا کریں گے؟ کلمہ، اولئک الذین ہداہم اللہ، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہدایت کے معنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو نہ چاہو اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کر دیں۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اس لیے ارادہ کریں کہ جب بھی ہم دین کی باتیں سنیں، قرآن حدیث کی باتیں سنیں، ہم سننا ہے توجہ کے ساتھ اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو کام کرو گے، پہلا یہ کہ موت کے وقت کلمہ عطا کروں گا، اور اللہ فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں بغیر حساب کتاب کے جنت پہنچا دوں گا۔ حساب کتاب کے بغیر میں تمہیں جنت پہنچا دوں گا۔ یہ دو کام ہمارے سے نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ سننا، دین کی بات سننا، یہ بہت مشکل ہے ہمارے سے۔ دوسرا تو اور بھی مشکل ہے، عمل کرنا۔ سننا بول کو نہیں، سننا بول کو جمعہ میں لوگ آتش نہیں، کب باتیں کر کو بولے تو اذان سنی دینا، نہیں تو عربی خطبہ، اقامت ہوتے رہنا، اقامت ہوتے رہنا، تب بھی ہماری خالی ہمارے وی وی لیوٹ کی مسجد کا یہ حال نہیں ہے، پورے مسجدوں کا، اکثر مسجدوں کا یہی حال ہے۔ 100 میں سے 80% مسجدوں کا یہی حال ہے کہ دین کی بات ہو رہی، بیان ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تو سننے کے لیے لوگ نہیں آتے۔ اور عمل کرنا تو اور بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ سنیں گے تبھی تو عمل کریں گے، سننے کا شنک کو۔ تو اللہ نے دو انعام بتائے، نمبر ایک یہ کہ میں موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا، اور نمبر دو یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کروں گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے ایک عجیب سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول
میں دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، مجھے ایک بات بتائیے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یعنی قریب ہے کہ دور ہے؟ اللہ ہمارے سے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کروں گا، میں مناجات کروں گا، اور اگر اللہ دور ہے تو پھر بلند آواز سے میں اللہ کو پکاروں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کسی قریب والے سے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر نزدیک ہے، قریب ہے، تو ہم آہستہ بات کرتے ہیں۔ جس سے بات کر رہے ہیں وہ اگر دور ہے اور ہماری آواز اس تک پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے تو ہم بلند آواز سے اس سے بات کرتے ہیں تاکہ آواز اس سے پہنچ جائے۔ تو دیہاتی صحابی پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دیہاتی کو کچھ جواب دیتے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل امین آئے، اور حضرت جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ اللہ نے اس کا جواب بھیج دیا ہے۔ آج بھی وہ جواب قرآن میں موجود ہے، دوسرے پارے میں۔ انشاءاللہ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، تو رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تراویح میں پھر ہم یہ قرآن کی آیت بھی سنیں گے۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں یہ آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا جواب کہ اللہ قریب ہیں یا دور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، جب آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ قریب ہے یا دور، آپ ان کو بتا دو، آپ ساروں کو آپ بتا دو کہ اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، بہت قریب ہے۔ فإنی قریب، میں اپنے بندوں سے قریب ہوں۔ کتنا؟ اور اللہ قریب ہیں، اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرے بندے تو مجھے پکار کر تو دیکھ، میرے بندے تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیرے الفاظ ختم ہونے سے پہلے تیری بات کو مکمل کر دوں گا، تیری دعا کو قبول کروں گا، تیری پکار کا جواب دوں گا۔ وہ دیہاتی صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ ایک اور بات پوچھنی ہے، یہ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ قریب ہیں، لیکن ایک اور بات پوچھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ قریب ہے، لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کتنا قریب ہے، ایک قدم، دو قدم، تین قدم، چار قدم، 10 قدم، کتنا قریب ہے؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے اس سے پہلے پھر حضرت جبرائیل امین آئے، اور حضرت جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے یہ جواب بھی بھیج دیا کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ قاف میں وہ آیت موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، آپ لوگوں سے کہہ دو، آپ میرے بندوں سے، بندیوں سے بتا دو کہ میں کتنا قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے، اس دل کے اندر جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، وہ تم سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں۔ تمہارے دھڑکنوں میں دھڑکنے والی رگوں سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ محسوس کرے۔ انسان اگر گردن جھکا کر بیٹھے صحیح دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ،
اور وہ استحضار کرے تو اسے اپنے دل کے آئینے میں اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ بہت قریب ہے، آمد ہے، بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس لیے ابھی سے ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہمارا سال اللہ معاف کرے ایسے گزر جاتا ہے، بہت سے کام ہمیں معلوم کہ اس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس کام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام ہم کرتے ہیں جان بوجھ کر بھی۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے، ایسا نہیں کہ معلوم نہیں، معلوم ہے ہمیں کہ یہ کام قرآن کے خلاف ہے، یہ کام حدیث کے خلاف ہے، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، یہ کام دین کے خلاف ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن کو، حدیث کو، اللہ رسول کی رضا کو، اللہ رسول کی مرضی کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں۔ میری مرضی سامنے، میری خواہش سامنے، میرا خیال سامنے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت فائدہ ہوگا اگر یہ واقعہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں ایک بچی جن کی عمر 18-20 سال کی ہوں گی، جب شادی کے لائق وہ ہوئیں، شادی کی عمر کو وہ پہنچیں، گھر میں بچی جب بڑی ہوتی ہے تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے، شادی کی فکر ہوتی ہے۔ اب وہ بچی اپنے گھر کی ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ماں باپ کے دلوں کی دھڑکن، خوبصورت بچی شادی کی عمر کو پہنچی۔ ان کا نام تھا فاطمہ بنت قیس۔ وہ بچی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت قیس۔ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردارن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فاطمہ دوسری۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ، اسی لیے فاطمہ بنت قیس، یعنی قیس کی بیٹی فاطمہ۔ فاطمہ بنت قیس، اللہ تعالیٰ جب بچی بڑی ہوتی ہے تو آٹومیٹک ماں باپ کو بچی کی شادی کی فکر ہوتی ہے، کہ بہت سے مرتبہ ماں باپ تو آج ماحول کے حساب سے سوچتے ہیں، کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچی کے فیوچر کے بارے میں سوچ کر رونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا شوہر ملے گا، ساس کیسی ملے گی، وہ گھرانہ کیسا ہوگا، وہ دیورانیاں، وہ جٹھانیاں کیسی ہوں گی، کیسا بچی وہ گھر میں جا کر زندگی گزارے گی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر بہت سے ماں باپ تو رو دیتے ہیں۔ بچی شادی لائق ہو جائے تو بہت سی مرتبہ ماں باپ بچی کے فیوچر کو سوچ کر کہ رشتہ کرنا ہے، کہاں دیکھنا، کیسا دیکھنا، کیسا رشتہ بچی کے لیے آئے گا، یہ ساری چیزیں سوچ کر راتوں کو ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج کل بچے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ بڑے ہوتے ہیں تو باپ پسند نہیں، دوستوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر باپ ٹوک دے، روکے، تو اسی گلی سے گزرتے ہوئے باپ اگر آ رہا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ ماں سے ناراضگی، ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں۔ ایسی جہالت بچوں میں، حالانکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ایک صحابی تو نہیں، ایک بزرگ کا واقعہ سنا میں نے، ایک مولانا بیان کر رہے تھے
کہ اس زمانے میں وہ دیہات میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مولانا وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فجر میں سارے ساتھیوں سے جتنے مصلی ہیں ان مصلیوں سے کہا کہ بھئی نماز کے بعد آپ لوگ ناشتے کی دعوت ہے، ناشتے سے فارغ ہو کر جانا. تو سارے مصلی اب دعوت ہے، نماز کے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر گئے. ظہر کے بعد پھر اعلان کہ بھئی تمام مصلیوں سے درخواست ہے کہ سنتوں سے فارغ ہو کر جو ہے دعوت ہے، ظہرانے کی دعوت ہے، ظہر کی دوپہر کا کھانا کھا کے جائیں. عشاء کے مغرب کے بعد پھر عشاء کی دعوت کہ بھئی تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ رات کا کھانا کھا کر جائیں. ایک دن ہوا چلو کوئی بات نہیں، 2 دن 3 دن اب روزانہ دعوت کرے. اب گاؤں کے جو بڑے تھے سب بیٹھے مشورہ کرے کیا بات، حضرت روز دعوت کر رہے ہیں، ایک کام کریں گے کل ہم حضرت اعلان کرنے سے پہلے ہمیں اعلان کر دیں گے کہ حضرت آپ کو ہماری طرف سے دعوت. یہ واقعہ پڑھنے کے بعد مجھے ویو لیوٹ والوں کا خیال آیا، صحیح بات شاید انہوں میری دعوت کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی طرف سے آئی تو اس کے بعد دیں گے ان کو دعوت بول کو. بہرحال نکو اللہ تم نہ کھاتا پیتا رکھے، تمہاری رزقوں میں برکت دیں دے. تو میں وہ گاؤں والوں نے مشورہ کر لیا کہ کل صبح میں جب حضرت اعلان کرے اس سے پہلے ہمیں حضرت کو دعوت دے دیں گے. تو دوسرے دن جو ہے وہ ذمہ داروں نے مل کر مشورہ کیا اور حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت آپ روزانہ دعوت کر رہے ہیں، آج ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے. حضرت فرمائے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بول کر. نہیں، انہوں بولے نہیں آپ جو مانگیں وہ دینے کو ہم تیار ہیں، لیکن ہماری دعوت قبول کرنا ہی ہے آپ کو. تو حضرت فرمائے کہ اچھا میں جو مانگوں وہ دو گے. جی آپ ہماری دعوت قبول کریں گے تو آپ جو مانگیں ٹھیک ہے، تمہاری دعوت قبول ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ مجھے جنت کی مٹی چاہیے. کیا بولے حضرت؟ تمہاری دعوت قبول ہے اور تم نے کہا کہ اگر دعوت قبول کر لوں گا تو میں جو مانگوں وہ دو گے، مجھے جنت کی مٹی چاہیے. اب پورے ذمہ دار حیران پریشان، پورے محلے والے پریشان، جنت کی مٹی کہاں ملتی ہے؟ ریاض الجنہ میں مدینے میں ملتی ہے اور پھر کہاں ملتی ہے؟ اب مدینہ جانا، ریاض الجنہ کو جانا، وہاں سے مٹی لانا بولے تو معمولی بات ہے، لا سکتا کوئی. بہت حیران پریشان تھے، سب پریشان ہو گئے کیا کرنا. تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، ایک جو ہے اس میں تھوڑی سی مٹی لے کر آیا اور لا کر اس نے حضرت کو پیش کیا کہ حضرت میں جنت کی مٹی لے کر آیا ہوں. اب سب مجمع حیران پریشان، انہیں کبھی عمرہ کیا نہیں، حج کو گیا نہیں، ریاض الجنہ کو گیا نہیں. یہ جنت کی مٹی دنیا میں ریاض الجنہ کے علاوہ کوئی تو نہیں ہے نا. وہ جو ٹکڑا ہے ریاض الجنہ کا وہ جنت سے اترا ہوا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ جنت کی مٹی کہاں مل سکتی ہے؟ تو سارے گاؤں والے حیران پریشان ہوئے، حضرت بھی حیران ہوئے کہ جنت کی مٹی تم کو کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے جب کہا کہ جنت کی مٹی چاہیے تو میں فوراً گھر گیا. میری ماں غریب ہے، ہم غریب ہیں، پیر میں پہننے کے لیے چپل تک نہیں ہے. میری ماں گھروں میں جاتی ہے، کام کرتی ہے، وہ محلے میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے. تو میری ماں محلے سے گھر آئی ہوئی تھیں اور تھک کر لیٹی ہوئی تھیں. تو میں گیا اور جا کر پہلے اپنے ماں کے پیروں کو دبایا، میں نے ماں کی خدمت کی اور اس کے بعد محبت سے میرے ماں کے پیر میں جو دھول لگی تھی نا، اس دھول کو میں نے جمع کیا، اس مٹی کو میں نے جمع کیا اور جمع کر کے یہ میں آپ کے پاس لایا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تم نے جنت کی مٹی لے کر آئے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ باحیات ہیں، اللہ دعا فرمائے اللہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو، بچی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے
شادی کی فکر ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا گھرانہ ملے گا، کیسا رشتہ ملے گا، کیسا داماد ملے گا، بچی کو کیسے ساس ملے گی، کیسے سسر ملیں گے، کیسا گھرانہ ملے گا، ایک فکر ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جب شادی لائق ہوئیں تو ان کو رشتے آنے شروع ہوئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دو رشتے آ گئے، ایک ہی دن میں دو رشتے۔ ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آیا اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آیا۔ دو رشتے آئے تو گھر والے سب جمع ہو گئے۔ گھر کے جو بڑے تھے ان کے خالہ، خالو، پھوپھا، پھوپھی، چاچا، چاچی، سب ان کے گھر کے جو بھی بڑے تھے وہ سب جمع ہو گئے کہ بھئی بتاؤ بچی کو دو رشتے آ کر ہی کون سا رشتہ بچی کے لیے مناسب ہوگا، کون سا رشتہ بچی کے لیے مناسب ہوگا یہ بتاؤ۔ گھر والے اس زمانے میں بچیوں کے اندر شرم و حیا ہوتی تھی۔ آج کل تو ٹی وی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے اور ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے کہ بچیوں کے اندر سے بھی شرم و حیا ختم ہو رہی ہے، بچیوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سی جگہ تو سننے میں یہ آیا کہ بچیاں ماں باپ کو کہہ رہی تمہیں سب ہماری شادی کو لے کو سر خراب کرنے کی ضرورت نہیں، میرا جسم میری مرضی، میری لائف، میری زندگی کے واسطے میں کیسا لائف پارٹنر ہونا کہ وہ میں دیکھ لیتی ہوں، اس میں سب تمہیں سر ڈالونا کو، سر خراب کرونا کو۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی بڑھ گئی۔ ماں باپ کو بھی فخر نہیں، ہماری بچی بہت ٹیلنٹ ہے، ڈھونڈ لیتے انہیں، کیا بھی نہیں، ہمیں سب یہ کرنے کی ضرورت نہیں بولتی۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے دینی، اتنی جہالت۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، پورے رشتہ دار جمع ہوئے، مشورہ کرے کیا کرنا، دو رشتے آ کر ہی۔ اکثروں کی رائے کیا تھی بولے تو حضرت اسامہ کو چھوڑ دو، عبد الرحمن بن عوف برابر ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، حضرت اسامہ غریب تھے، ان کا گھر کوئی بہت بڑا عالیشان گھر نہیں تھا، معمولی سا گھر تھا، اور ان کا کاروبار بھی کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں تھا۔ گھر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے وہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، ان کے پاس گھر تھا، ان کے پاس مکان تھا، ان کے پاس تجارت، ان کے پاس بزنس، ان کے پاس غلام، ان کے پاس باندیاں، ان کے پاس نوکر چاکر، ان کے پاس پراپرٹیاں، سب کچھ۔ تو گھر والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک آن بان، ایک شان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس۔ تب سے آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ آ رہی تھی، زیادہ نہیں آ رہی تھی، آپ مجھے بولتے میں صحیح کر دیتا۔ اور یہ بھی سوچے گھر والے کہ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جن 10 صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں، مالدار ہیں، ہر اعتبار سے صحیح ہیں، اس لیے عبد الرحمن بن عوف بہتر ہوں گے۔ یہ کون سوچ رہے ہیں؟ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ رشتہ دار۔ اچھا ان کا طے ہو گیا کہ اسامہ نکو، عبد الرحمن بن عوف اوکے۔ اب کسی بزرگ نے کہا کہ بھی بچی کو پوچھ لو، اصل تو بچی کی شادی ہے نا، بچی کی رضامندی ضروری ہے، ایک مرتبہ بچی کو بھی تو پوچھو، ان کو بتاؤ کہ اس طرح 2 رشتے آئے ہیں، دیکھو بچی کی پسند کیا ہے، بچی کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دیندار بچی ہر باپ کو عطا فرمائے، ایسی سمجھدار بچی ہر باپ کو عطا فرمائے۔ ہر باپ کو جس کو بچی نصیب ہوئی ہے، اللہ ایسی دینداری، ایسی سمجھ اور ایسی محبت اللہ ہر بچی کو نصیب فرمائے۔ تو گئے، جا کر بتائے کہ بیٹی ایسا آج 2 رشتے آئے تمہارے۔
ایک اسامہ کا آیا، ایک عبد الرحمن بن عوف کا آیا، تو تمہاری کیا رائے ہے، تم کس سے نکاح کرنا چاہتی ہو، تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بیٹی نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنی۔ تو باپ نے جو تھے بولنے گئے تھے، بات کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہاری شادی کی عمر ہو رہی ہے، شادی تو کرنی ہے، اسامہ سے کرنی ہے؟ بچی نے کہا کہ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے کرنی ہے؟ بچی نے کہا کہ نہیں، دونوں سے نہیں کرنی۔ بچی کہنے لگی کہ شادی تو کرنی ہے لیکن اسامہ سے نہیں، عبد الرحمن سے نہیں۔ وہ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر ان کو بتائیں کہ یہ دو رشتے ہیں، ان دو رشتوں میں سے کون سا رشتہ میری بیٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ پیارے نبی موجود ہیں، آپ ان سے رائے مشورہ کیجئے۔ پیارے نبی کے ہوتے ہوئے میں اپنی مرضی پر چلنے والی کون ہوتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ گھر والے خوش ہو گئے، سب مل کر ذمہ دار جتنے بھی تھے گھر کے بڑے سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر پوری بات سنائی کہ بچی شادی لائق ہو گئی، رشتے آ رہے ہیں، آج دو رشتے آئے ہیں، ایک اسامہ کا ہے، ایک عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ پھر دونوں کی حالتیں اللہ کے سامنے رکھیں، سچے ہوتے تھے۔ ہماری رائے یہ ہے، ہمارا مشورہ یہ تھا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ بہتر ہوگا ہماری بچی کے لیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے بولتے تھے۔ زبان تو نبی کا لیکن کلام، زبان نبی کی، کلام کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جب میرا محبوب بولتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ میری طرف سے بولتا ہے، زبان اس کی، کلام میرا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک اوپر اٹھائے اور فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کر دو۔ کیا فرمایا؟ اسامہ۔ اب پورے گھر والے حیران پریشان ہیں، پورے گھر والے، کیونکہ ان کے دماغ میں کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف مالدار ہیں، بزنس ہے، پراپرٹی ہے، گھر ہے، مکان ہے، اور پھر جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ہر لائن سے ہماری بچی کے واسطے عبد الرحمن بن عوف بہتر ہیں، یہ انہوں نے سوچا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسامہ بہتر ہے، اسامہ سے نکاح کر۔ اب انہوں نے کچھ کہا تو نہیں اللہ کے نبی کو، وہاں سے اٹھ کر آ گئے، راستے میں جاتے جاتے مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا، چلو ہم اپنی بچی کو سمجھا دیں گے، بچی کی فیوچر یہ، بچی کا مستقبل ہے، بچی کو سمجھا دیں گے کہ دیکھو بیٹی، اللہ کے نبی نے یوں کہا لیکن عبد الرحمن تمہارے لیے بہتر ہوں گے، وہ تمہارے لیے ٹھیک ہیں، ہم اپنی بچی کو سمجھا دیں گے۔ آئے، آ کر پھر بچی کو پورا واقعہ بولے، سچی پورا واقعہ بولے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ پوری بات سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کر دو، لیکن بیٹی یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا تمہیں حق ہے، بہتر ہے تم عبد الرحمن کو چن لو اپنے لیے۔ ان کی بیٹی نے کیا کہا معلوم؟ کیسی محبت تھی پیارے نبی کی، اللہ ویسی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان کی بچی نے کہا کہ ابا اس وقت میرے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، اسامہ یا جہنم۔ بچی نے کہا اس وقت میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اسامہ یا پھر جہنم۔ گھر والوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بچی نے کہا کہ ابا جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اسامہ سے نکاح کرو، اب اگر اللہ کے نبی کے بات کے خلاف جاؤں گی تو جہنم کے سوا کہاں جاؤں گی میں؟ جہنم کے سوا میں کہاں جاؤں گی؟
اور پھر بچی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی، 22ویں پارے کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر ہم اپنی مرضی ہماری پیچھے ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی آگے، ہماری مرضی پیچھے ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے کیا، اپنی مرضی کو پیچھے کیا، وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کیا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پیچھے کیا، اپنی مرضی پر عمل کیا، جہنم کے سوا اور کوئی راستہ نہیں اس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ کو بات سمجھ میں آ گئی، ایسا نہیں کہ قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے اور ہماری طرح سننے کے باوجود بھی اس کے خلاف چلے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں شادیوں میں فضول خرچی نہیں کرنا، دعوتوں کے نام پہ فضول خرچی مت کرو، فلسطین کا ایک ایک بچہ، فلسطین کی ایک ایک بچی کل قیامت کے دن اگر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، لیکن آپ نے ولیمے کے دعوت کے نام پر، نام ولیمے کی دعوت، لیکن اصل میں خواہش دل میں کیا؟ اچھی دعوت کرے کر کو چار آدمیاں تعریف کرنا، نام نکاح لیکن سادگی نہیں ہے، فضول خرچی۔ کئی کو محلے میں لڑکی والوں کے خاندان میں صبح کے روز یہ بات نہیں آنا کیا بھئی کیا بھی خرچش کرے نہیں بچی کے نکاح میں، یہ بات نہیں آنا، یہ نیت ہے تو کل قیامت کے دن یہ غریب بچے، یہ غریب بچیاں، یہ فلسطین میں شہید ہونے والے معصوم بچے اور بچیاں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا تب بھی آپ کا دامن پکڑیں گے، اور ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے جنت کا راستہ آپ کا بند ہو جائے۔ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ، خاندان والوں کو سب کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، چلو جو اللہ کے نبی رائے دی نا اسی پر عمل کریں گے۔ جا کر بتائے کہ ٹھیک ہے آپ جو بولے، اسامہ سے نکاح تو ہماری بچی تیار ہے، اسامہ سے نکاح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسامہ کو بلاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میرا انتظار کرو، نکاح میں خود پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پتہ نہیں کیسی کیسی رسمیں، پھولاں کی رسم کہتے، پھر تاریخ کی ایک رسم کہتے، تاریخ رکھنے کے واسطے، اس کے بعد پھر ایک لمبا 1 سال 2 سال گیپ رہتا سو۔ صحیح بات ہے، انہوں ان کے یہاں آتے رہنا، دعوتاں ہوتے رہنا، انہوں ان کے یہاں جاتے رہنا، دعوتاں ہوتے رہنا۔ سب کیا ہے؟ ہندوانہ رسم و رواج ہیں یہ سارے، کیسے کیسے، پھر کیا وہ کیا کہ انگوٹھی ڈالتی، انہوں ڈھونڈنا کہتے، پھر چپل چھپانا، یہ وہ، ہلدی کا رسم، شکر کا رسم، اٹلیاں کا، چٹنی کا، ڈوسے کا، پتہ نہیں کیا کیا رسم، سب حرام ہے، ناجائز ہے، کافروں کے طریقے ہیں یہ۔ ایک نبی کا غلام، ایک اللہ کا بندہ جس کے دل میں رتی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، غیرت ہے، وہ ہرگز بھی غیروں کے ان طریقوں کو نہیں اپنائے گا۔ اس کی شادی میں، اس کے گھر کے شادیوں میں، اس کے خاندان کے شادیوں میں یہ سارے رسم و رواج نہیں ہوں گے اگر وہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ہاں اگر وہ مصطفیٰ کا غلام نہیں ہے تو اس کی مرضی ہے، چرچ میں جا کر شادی کرے، دیول میں جا کر شادی کرے، یا پھر کہیں بھی کچھ بھی ڈانس کرے، ویڈیوگرافی کرے، بے پردگی کرے، اس کی مرضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا غلام نہیں ہے۔ اگر ہے غلام تو پھر غلامی اس میں ہونی چاہیے۔ غلامی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، میں کیا کرنا، اب پورے برابر ہوگی، علماء بھی، حفاظ بھی، حاجیاں بھی، دائیاں بھی، داڑھی والے بھی، بغیر داڑھی والے بھی، سب کے شادیاں دیکھو، ووج فضول خرچی، ووج بے پردگی، ووج رسم و رواج، ووج ویڈیوگرافی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو آگے رکھنے اور اپنی مرضی کو پیچھے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔